سب سے قیمتی رشتہ اس معاشرے کا میاں بیوی کی زندگی. آج اس ملک میں ان امپلائمنٹ کا نعرہ کیوں نہیں لگتا؟ ایک وجہ ہے بس، بہت بڑی وجہ، اور وہ ہے دی انسٹیٹیوشن آف میرج. اس وجہ سے اس ملک میں ان امپلائمنٹ کا نعرہ نہیں لگتا. اس ملک میں ہر وقت روتے رہتے ہیں رزق کی تنگی. الشیطان یعدکم الفقر، شیطان کا سب سے بڑا ہتھیار کیا ہے؟ تو کھائے گا کہاں سے؟ سب سے بڑا ہتھیار یعدکم الفقر. اور جب وہ انسان کو فقر کے خوف میں مبتلا کر دیتا ہے تو اس کے بعد شیطان کے لیے انسان سے ہر قسم کی بے حیائی کروانا آسان ہو جاتا ہے. قرآن کہہ رہا ہے. تو وہاں کیا ہے؟ سب سے پہلے ان کو بچوں کو گھر سے باہر نکال دیتے ہیں. میاں بیوی کا تعلق اس بنیاد پہ ہے کہ تو بھی کام کر رہی ہے، میں بھی کام کر رہا ہوں، اس بنیاد پر. تب ہم بلز پے کریں گے. اگر تو نے مجھے چھوڑا، اگر تو نوکری سے گیا تو بھائی سامان اٹھا کے گھر سے بھی نکل جانا، رشتہ ختم. تو رشتے کی بنیاد کیا ہے؟ پیسہ. رشتے کی بنیاد ہے. جب تک دونوں نوکری پہ چل رہے ہیں، کیوں؟ ہر چیز تو سود سے خریدی ہوئی ہے، ہر چیز پر سود دے رہے ہیں، بال سود میں اٹکا ہوا ہے. ایک چیز سود پر ہے، ایک چیز سود پر ہے. یہاں کیوں بچے ہوئے ہیں ہم؟ یہاں اس لیے بچے ہوئے ہیں کہ میاں بیوی ساتھ ہیں، معاشرہ، اللہ، رسول، سب کی بنیاد پر بیوی عورت مرد کو برداشت کر رہی، مرد بیوی کو برداشت کر رہا. بچے ہیں، بچوں کی وجہ سے ساتھ ہیں، اور وجوہات کی وجہ سے، خاندان کی وجہ سے ساتھ ہیں، ساتھ چل رہے ہیں. اب جب بچے بڑے بھی ہو جاتے ہیں تو باپ کی دل سے یہ خواہش ہوتی ہے کہ مجھے چھوڑ کے نہ جائے، میرے ساتھ ہی رہے. جو جگہ گھر میں تھوڑی بہت جگہ ہے اس میں رہے، میرے ساتھ ہی رہے. چلو بھائی ابھی کام نہیں کر رہا، کر لے گا، 6 مہینے بعد مل جائے گی نوکری، چھوڑ کے نہ جائے مجھے. تو خاندان انٹیکٹ ہے. والد کی عمر بڑی ہو گئی، والدین کی عمر بڑی ہو گئی. اب بچے کی خواہش ہے میرے باپ نے میرے لیے اتنا کیا، میری ماں نے میرے لیے اتنا کیا، میرے دل کی خواہش ہے میں کچھ کر لوں ان کے لیے. اس لیول کا تو نہیں ہو سکتا جس لیول کا والدین نے کیا، وہ تو نہیں ہو سکتا. ہاں، ایک آدمی نے جا کے اللہ کے نبی سے عرض کی، یا رسول اللہ، جیسے میری ماں مجھ کو نہلاتی تھی، آج میں بھی اپنی ماں کو نہلا رہا ہوں، کیا میں نے وہ حق ادا کر دیا؟ کیا جواب دیا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ آپ نے فرمایا، ہائے جب وہ تجھ کو نہلاتی تھی نا تو تیری زندگی کی دعائیں کرتی تھی، آج تو اس کو نہلا رہا ہے تو اس کے مرنے کی تمنا کر رہا ہے، تو نے کہاں سے اس کی برابری کر دی؟ ہاں میرے دوست، خوش قسمت ہیں وہ لوگ جن کے والدین ابھی تک زندہ ہیں. خوش قسمت ہیں وہ لوگ جن کے والدین زندہ. باپ کے اور بیٹے کے بیچ میں رشتہ انتہائی نازک رشتہ ہوتا ہے. اسی لیے جس بیٹے نے اپنے باپ کو راضی رکھا، ہاں، تو جو دعا باپ کے دل سے نکلتی ہے، زبان سے نہیں، باپ تو دیتا ہی رہتا ہے زبان سے دعا، ہاں، جو دعا اس کے دل سے نکلتی ہے، اس کے اور اللہ کے بیچ میں ایک بھی حجاب نہیں ہوتا. جو دعا باپ اپنے بیٹے کے لیے کرتا ہے، ماں کے لیے تو کرتے ہی ہیں، بیٹے تو ماں کے ہو ہی جاتے ہیں. عجیب، میں حیران ہوتا ہوں کہ ماں کے بارے میں نہیں فرمائی یہ بات، باپ کے بارے میں فرمائی. ہاں، ارے یار ڈیڈی آپ کو کیا پتا، بابا آپ کو کیا پتا، ارے ڈیڈی وہ دن گئے. اف یار، اس باپ کو دیکھو تو صحیح، ذرا ایک مرتبہ دیکھتے رہو، اس کو دیکھتے رہو، یہ نہ ہوتا تو بھی نہ ہوتا. ہاں، آج اس کو کہہ رہے ہو یہ بات. عجیب. اللہ اس بول سے حفاظت فرمائے. ہاں میرے دوست، کوئی بول ایسا باپ کو نہ بولنا، کوئی بول ایسا ماں کو نہ بولنا. ماں تو چلو پھر دوستی ہو جاتی ہے، ہاں، باپ کے سامنے نہیں بولنا. بد نصیب ہے وہ جو باپ کے سامنے بولتا ہے. استاد کے سامنے مت بولنا، استاد کے سامنے مت بولنا، باپ کے دوستوں کے سامنے مت بولنا. ہمارے اوپر 4 رشتے فوراً متوجہ رہتے ہیں، ہم سب پہ، ہم سب مردوں پر 4 رشتے
ہر وقت متوجہ رہتے ہیں، سب سے پہلے باپ کا، پھر استاد کا، پھر سسر کا، پھر باپ کے دوستوں کا. یہ 4 رشتے ہر وقت متوجہ رہتے ہیں. اتنے ہی طاقتور اور پاورفل رشتے ہیں یہ. ان چاروں میں سے کسی ایک کی دعا بالکل وہی طاقت رکھتی ہے جو باپ کی دعا طاقت رکھتی ہے. باپ کے کسی دوست نے دعا دے دی بیٹا، دیکھو میں نے کیا کرنا ہے باپ کے دوست کا، باپ چلا گیا میں کیا کرنا ہے، لیکن وہ بات باپ کے دوست کو وہ بات یاد ہے کہ میں آیا کرتا تھا اس گھر میں، چھوٹا سا تھا، اس کو گود میں بٹھاتا تھا، میرا دوست تھا، آج میرا دوست چلا گیا، آج یہ مجھے نہیں پوچھ رہا. حالانکہ اس بات کا احساس مجھے نہیں ہو رہا، مجھے فرق ہی نہیں پڑ رہا. بھئی ابا نہیں ہے تو چلو دوستوں کا میں کیا کروں، ان کے دوستوں کا. ہاں کیسا عجیب دین ہے. لیکن میرے عزیز دوست، تمہیں اس بات کا احساس نہیں ہو رہا کہ ان کے دل پر کیا گزر رہی ہے. وہ تو آیا ہی کرتے تھے اس گھر میں، تم بہت چھوٹے تھے اس وقت، تم سے پیار کرتے تھے، ملتے تھے، تمہیں ٹافیز دیتے تھے، کچھ کرتے تھے، ٹھیک ہے. آج وہ اس بات کی تمنا کر رہے ہیں کہ جتنی عزت اس کا باپ میرا دوست کیا کرتا تھا، کاش اس کا بیٹا بھی میری اتنی عزت کرے، اس گھر میں مجھے اتنا ہی ویلکم کرے. اس لیے اللہ نے یہ 4 رشتے ہمارے ساتھ موت تک کے لیے جوڑے. ہاں تو یہ قدریں زندہ ہیں ابھی اس ملک میں، اس لیے یہاں ان امپلائمنٹ کے نعرے نہیں لگتے. جو کچھ سنا گیا اللہ اس پر عمل کرنے والا اور آگے لوگوں تک پہنچانے والا بنائے. مزید اصلاحی بیانات کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل ایمان و یقین کو سبسکرائب کریں. جزاک اللہ.